تمام ناظرین کو اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ چکے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو انسان کو ایک لمحے میں ختم کر دے اور دوبارہ زندہ بھی فرما دے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے 70,000 مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آموز واقعہ ہے جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یحنہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے اور 70,000 مردہ زندہ ہونے کا واقعہ انہی کی قوم کا واقعہ ہے۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن الجوز بڑھیا کا بیٹا بھی ہے اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ ابن الجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ مائدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو چکی تھی۔ پھر یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلواروں سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ ناظرین، مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ تم سب کے سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ناظرین، ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن و دفن کے 8 دن تک پڑی رہیں اور سڑنے لگیں اور تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پھیل گئی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، پھر کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں سے ان لاشوں کے قریب سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بغیر کفن و دفن کے لاشوں کو دیکھ کر ان کا دل بھر گیا اور یہ رو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنے لگے، یا مالک و مولا، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ ناظرین، پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، تم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب آپ یہ کہہ دو، اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ ناظرین، جب آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 مردے فوراً زندہ ہو گئے اور یہ پڑھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ ناظرین، اس واقعہ کا ذکر اللہ جل شانہ نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے، آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گی، نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت ملتی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دور نہیں کر سکتا، لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔